اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاة تدوم بدوامک وتبقى ببقائک صلاة تردیک وتردیہ وترضى بها عنا یا رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا مستعان یا ربک یا رحمان۔ بحمدہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیات بینات سے اپنے قلوب و ذہن کو منور کر رہے ہیں، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان عظیم سے ہم پہلے پارے کی نصف تک اپنے درس قرآن کو آج پایہ تکمیل تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اس قرآن پاک میں موجود ایک ایک لفظ کی، ایک ایک حرف کی تمام برکات اور تمام فیوزات اور تمام رحمتیں ہماری خالی جھولیوں کے اندر بھر کر ہمارے بخت کو روشن فرمائے۔ بحمدہ تعالی ہم ذکر کر رہے تھے ان بدبختوں کا کہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ قرآن پاک کا مذاق بناتے تھے، اعوذ باللہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر بھی تحریفی اور تبدیلی کرتے رہتے تھے، اور یہ بہت ہی سخت بات تھی اور بہت ہی ان کی طرف سے ایک وہ اپنی اس بات کو بڑا لائٹ لیتے تھے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ احکم الحاکمین اور دین اسلام اور شعائر اسلام کے نزدیک یہ بہت ہی سخت اور سخت بات ہے کہ وہ اس بات کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہی نہیں تھے کہ ہم بہت غلط کر رہے ہیں۔ انہی کے پس منظر کو جان رہے تھے اور ان کے اوپر اترنے والی نعمتیں اور ان ساروں کو ہم ڈسکشن کے اندر لے کر آئے۔ ہم آگے اب آغاز کرنے جا رہے ہیں آیات بینات کا کہ اب اللہ احکم الحاکمین ان کی ایک اور خصلت اور ایک بہت بڑی گندی عادت وہ اللہ احکم الحاکمین بیان کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بہت سے لوگ ان پڑھ ہیں۔ امیون، امی اس کا مادہ ہے الف میم یا، امیون ان پڑھ لوگ۔ ابھی میں اس آیت کریمہ کے اس پورشن کو یہاں پہ روک کے آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر جانا چاہتا ہوں کہ ادباً ہم جا کر حاضر ہو کے ذرا یہ تو جانیں کہ یہ امی کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امی لقب، اور اللہ احکم الحاکمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عربوں کی یہ بات بڑی مشہور ہوتی تھی کہ وہ ان کے ایک ذاتی نام ہوتے تھے، ایک صفاتی نام بھی وہ اپنے رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ احکم الحاکمین کے 99 صفاتی نام، القابض، الباسط، الحاکم، العادل، الشہید، یعنی بہت سارے صفاتی نام۔ تو ایز اٹ از تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے صفاتی ناموں سے اللہ احکم الحاکمین نے مشرف فرمایا۔ تو ان میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب، جہاں پر ہادی ہے، جہاں پر ماہی ہے، جہاں پہ شہید ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب، اور نذیر ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہاں پر ایک ان کا لقب جو ہے وہ امی بھی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ ارشاد فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی لقب سے ملقب فرمایا۔ اب یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ امی کا لغوی معنی ہوتا ہے ان پڑھ، آپ مفردات القرآن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب کو اٹھا کے آپ اس کا معنی دیکھ لیں، المعجم الفہارس، اس کے بعد دیگر جتنے بھی ہیں، آپ المنجد کو اٹھا لیں، اس کے اندر یہ امی کا جو ہے لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان پڑھ ہونا نا۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ اس صفت کو ملخص کیوں فرمایا اللہ احکم الحاکمین نے، اور کیا حکمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بھی کہا؟
یہاں پر سیرت نگاروں نے اور مفسرین نے اس کے دو جو ہے نا یہ اپوزٹ، ایک اس کا جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، اس کے دو پہلو کو روشن کر کے اور عیاں کر کے ساری امت کے سامنے رکھا۔ مفسرین کہتے ہیں کا معنی ہوتا ہے اصل ہونا، جبلت سرشت کے اندر ہونا، اور دوسرا کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ کم الحاکمین کا جو گھر ہے بیت اللہ، اس کو بھی القریٰ کہتے ہیں۔ القریٰ سے مراد یہ کہ ساری قریٰ، قریہ کی جمع، بستی کی جمع، یعنی بہت ساری بستیاں، تو القریٰ یعنی ساری بستیوں کی ماں، ساری بستیوں کی اصل، یعنی ساری بستیوں کا کرکس، مین چیز۔ اسی طرح ہمارے برین کو جو ہے، ہمارے ہارٹ کو جو ہے، اس کو بھی پورے جسم کا کہا گیا ہے، یعنی یہ ان ساروں کا ایک کرکس ہے، ایک مادہ ہے۔ اسی طرح بیولوجی پہ چلے جائیں، فزکس پہ، کیمسٹری پہ، سائنس کے جتنے بھی ہے، تو ان ساروں کی آگے شاخیں چلتی ہے، باٹنی، کاسمولوجی اور اسی طرح فزیولوجی ساری چلتی ہے، لیکن ان کا جو ہے وہ سائنس ہے، یعنی آگے اس کی مین جو کرکس ہے، بنیاد ہے، وہ سائنس ہے، آگے سے مختلف شاخیں نکل آئی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اس کا ایک اور تصویر کا پس منظر دیکھیں تو جو ہے وہ ماں کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اصل یعنی بچے کی جہاں سے ولادت ہوتی ہے تو اس کا جو اصل ہوتا ہے یعنی وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ اب کا معنی ایک ہوتا ہے اصل، اور ایک کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے امی کہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ابن حبان کی روایت، اور شیخ البانی نے بھی ایک حدیث مبارکہ اس کو صحیح الاسناد کے ساتھ روایت کیا ہے، حضرت سنن ابن ماجہ کی بھی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا النبی الامی، کہ میں امی، نحن لا نحسب ولا نکتب، او کما قال، کہ ہم نہ حساب کتاب جاننے والے ہیں، نہ ہم، تو میں ان پڑھ جو ہے نا وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ صحیح ابن حبان کی ہے، اس کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا بعثت الی الامۃ الامیہ، او کما قال، کہ میں بے شک مبعوث کیا گیا ہوں ایسی امت کی طرف جو امی ہے۔ سیرت نگاروں نے اور مفسرین نے اور محدثین نے ان احادیث مبارکہ کو اور ان سب کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آقا کریم کا فرمانا کہ ہم حساب کتاب اور یہ ہم سارا نہیں جانتے، یہ وہ، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا تھا کہ میں نے کہیں سے یہ چیزیں سیکھی نہیں ہیں، یعنی میں ان پڑھ جو ہوں، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ان پڑھ جو اس نے کہیں سے کچھ نہ سیکھا ہو، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ ہم حساب و کتاب کو نہیں جانتے، تو اس کا مطلب اور اس کا معنی یہ تھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ کہیں سے سیکھا نہیں ہے۔ لیکن اسی کے اگر اب وہ جس طرح میں نے آپ کو گزشتہ بہت سے پہلے درس قرآن میں نے آپ کو ایک بات جو ہے وہ باور کروائی تھی کہ ایک چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، یعنی اب ایک طرف جو ہے وہ یہ یہودیوں کا طرز عمل تھا کہ وہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی بعض حصے کو مان لیتے تھے، بعض حصے کا انکار کر دیتے تھے۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں آقا کریم کا یہ فرمانا کہ میں حساب کتاب اور یہ کچھ نہیں، میں امی ہوں، ان پڑھ ہوں، یہ وہ سارا، اسی کو اگر ہم بنیاد بنا لیں تو یہاں سے بہت لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہے، امی ہے، لیکن اگر دوسری حدیث مبارکہ کی طرف جائیں تو صحیح ابن حبان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایسی امت کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں جو امت امی ہے، ان پڑھ، عرب ان پڑھ، ان کی طرف میں جو وہ اس کو اپنا عیب سمجھتے تھے، لکھنا پڑھنا سارا یہ وہ نا، ان کے پاس حافظہ اتنا تیز تھا، تو یہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ان کی طرف جو ہے نبی ایسا بنا کے بھیجا گیا ہوں جو امی ہے۔ اور اس کے بعد سیرت نگاروں نے اور محدثین نے یہاں پر ایک اور بات کو بڑا واضح کیا، انہوں نے کہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ یعنی عرب کی طرف امی لقب کے ساتھ مبعوث ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی ہے۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سارا علم، یہ ساری معرفت کہاں سے، تو انہوں نے خود ارشاد فرمایا ان ربی احسن تأدیبی، کہ میں نے یہ سارا ادب، یہ سارا علم و حکمت، یہ معرفت و پہچان جس جگہ سے سیکھی، اس ہستی کو، اس ذات کو اللہ کم الحاکمین کی ذات کہتے ہیں۔ اللہ کم الحاکمین، شانوں کا مالک، یہ اللہ ہے جس نے مجھے سب کچھ سکھایا، میں نے کسی اور سے نہیں سیکھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ میں تم میں سے اگر کہیں سے بولو کہ دنیا میں کوئی میرا استاد ہے تو نہیں، میں دنیا کے حساب سے ان پڑھ ہوں، لیکن حقیقت کے اندر میں اتنے علم اور اتنے علوم کا ماہر ہوں کہ جس کے آگے جو ہے تم لوگوں کا علم جو ہے وہ ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے، اور میرا علم جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آگے اشاق
جو عشق رکھنے والے، محبت رکھنے والے درویش لوگ اور صوفی حضرات جو ہیں اور اللہ کے اولیاء اللہ، انہوں نے اس کی تفسیر اور مفسرین اور انہوں نے اس کی جو ہے آگے بیان کیا۔ انہوں نے کہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہا گیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی اصل ہے، اس کائنات کی روح رواں ہے، اس کائنات کی بنیاد ہے۔ اور اس کا بہترین ثبوت جو ہے وہ آپ کو معراج کی رات واقعے میں ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد گرامی ہے کہ جب میں معراج کر کے واپس تشریف لایا تو میں نے دیکھا کہ میری دروازے کی جو کنڈی ہے وہ ہل رہی تھی، میرے وضو کا پانی ہے وہ بہہ رہا تھا، میرا جو بستر ہے وہ اسی طرح گرم تھا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، اور پھر بعد میں نان مسلمز میں سے سب سے بڑے مسلم سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن کا یہ کہنا کہ جو ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے E=mc² کا فارمولا دینا اور کہنا کہ کوئی اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ اگر نظریہ اضافت کے تحت کوئی سفر کرے تو یہ کائنات جو ہے اس کے لیے رک جائے گی، لیکن کر کوئی نہیں سکتا، لیکن ایک ہستی نے کر کے دکھایا اور براق پہ بیٹھ کے، بجلیوں کے مجموعے پر بیٹھ کے گئے، اور وہ ہستی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بتاتا ہے کہ جب آپ گئے تو یہ کائنات رک گئی تھی، اور جب آپ واپس آئے تو یہ کائنات وہیں سے سٹارٹ ہوئی جہاں سے کائنات رکی تھی اور تھمی تھی۔ تو اس واقعے کو بنیاد رکھ کے سارے سیرت نگاروں نے یہ بات لکھنے پر مجبور ہے، اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ معجزے کو سامنے رکھا جائے تو پھر آقا کریم ایسے امی ہیں کہ یہ دنیا کے کرکس ہیں، دنیا کا روح رواں، دنیا کے مین مرکز، دنیا کا سیٹلائٹ ہے کہ جہاں سے ساری کائنات کو جو ہے روشنی ملتی ہے۔ جس طرح سیٹلائٹ جو ہے وہ خلا میں ختم ہو جائے تو نیٹ سروس بند ہو جائے گی، اسی طرح اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو تو یہ کائنات بالکل سٹاپ ہو جائے گی، فل سٹاپ لگ جائے گا۔ تو یہ امی کا لقب تھا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملخص فرمایا اللہ احکم الحاکمین نے۔ اور آقا کریم نے فرمایا کہ میں ان پڑھ ہوں، لیکن یہ ان کی ایک طرف سے دیکھا جائے تو آقا کریم نے ایزا شان ابدیت اپنی عاجزی پیش کی، لیکن دوسری طرف وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جنہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے سب کچھ سیکھا، اور میں ایسی امت کی طرف جو ہے نبی بن کے آیا ہوں جو ان پڑھ ہے۔ اور وہ امت کے بارے میں سارے سیرت نگاروں نے کہا، تاجدار کائنات نے فرمایا کہ میں اس امت کی طرف جو ان پڑھ اور امی ہے، میں اس کی طرف نبی الامی الذی بن کے آیا ہوں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ جن کی شان یہ ہے کہ ان کے قصے، ان کے فضائل خالی قرآن میں ہی نہیں ملیں گے آپ کو، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی نہیں آپ کو ملیں گے، بلکہ تورات اور انجیل اور زبور اور سارے جتنے بھی پچھلے صحف سابقہ تھے اور صحف انبیاء تھے ان کے اندر بھی آپ کو میرے تذکار پاک ملیں گے۔ تو فرمایا منہم امیون، بہت سے یہاں پہ امیون سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس نے کفار مراد لیے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے بعد ربیع بن انس نے یہاں سے مراد یہود لیے، اور ربیع بن خثیم نے یہاں سے مراد جو ہے عیسائی لیے، اور بعض جتنے بھی آگے صحابہ کرام حضرت ابو سعید خدری اور باقی سارے، انہوں نے ان سے مراد جو ہے وہ یہودی عیسائیوں کو ہی پریفر کیا، کیونکہ پیچھے تذکرہ انہی کا چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے ان پڑھ لوگ تھے، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، وہ نہ تورات کا علم رکھتے تھے، نہ وہ زبور کا، نہ وہ انجیل کا، بلکہ وہ تبدیلیاں کر دیتے تھے اس کے اندر۔ انہوں نے کیا خاص علم رکھنا تھا، اور انہوں نے اس کے اندر کافی زیادہ تبدیلیاں کی تھی۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین نے تورات ان سے اٹھا لی، اور حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ عیسائیوں سے انجیل اٹھا لی، اور ان کے پاس اب جو انجیل موجود ہے، جو تورات موجود ہے، جس کو وہ 10 کمانڈمنٹس آف اللہ المائٹی تورات کہتے ہیں، اور اولڈ ٹیسٹیمنٹس اور نیو ٹیسٹیمنٹس، اور اس کے اندر جو ہے انجیل برناباس، انجیل لوکا، انجیل یوحنا، اور وہ ساری جو اناجیل اربع وہ جس کو کرتے ہیں، یہ ساری ان کی اپنی من گھڑت اناجیل ہے، اور خمسہ موسوی اور یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے ان کے اپنے من گھڑت جو ہے وہ سارے ڈرامے ہیں۔ تو میں لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا مگر یہ کہ امانیہ، وہ اپنے خواہشات کو مد نظر رکھتے ہیں، یعنی وہ جدھر ان کو خواہش، اور میں نے پیچھے بھی آیت کریمہ کے اندر ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی کہ وہ جہاں پہ ان کو خواہشیں ان کی اچھی ہوتی ہیں، جہاں پہ ان کو مفاد ہے، یہ منافقوں کی نشانی ہے، اور منافقوں کو جگہ بجا اللہ احکم الحاکمین نے یہ یہودیوں کا ذکر منافقوں کے بالکل فوراً بعد اللہ احکم الحاکمین کیوں کر رہا ہے؟ یہی تو بتانا مقصود ہے، یہی تو بتلانا مقصود ہے کہ تمہارے اندر منافقوں وہ نشانیاں آ رہی ہیں جو یہودی اور عیسائیوں کی تھی، اور تم منافق بن رہے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو یہودی اور عیسائی کو تو پھر کم عذاب ہوگا،
وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا عذاب ہوگا، لیکن ویسے اگر انسان جو ہے وہ اپنے علوم کے حساب سے دیکھے اور اسلامی علوم کو جو ہم تک پہنچے ہیں ان کے ریفرنس سے بات کی جائے تو یہودیوں اور عیسائیوں کو کم عذاب ہوگا، کیونکہ وہ تو برملا کہتے ہیں حضور کو نہیں مانتے۔ لیکن ایک بندہ حضور کو مانتا ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن حضور کو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی حضور کا انکار کرے اور وہ بولے کہ نہیں جی یہ وہ، تو اس کا مطلب کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی خصلت اپنے اندر ڈیولپ کر رہا ہے، اور یہ مانتے ہوئے بھی کہ میں مسلمان ہوں اور میں مومن ہوں، اور پھر وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی روش پہ چلے، تو اللہ حکم الحاکمین نے اس کو منافق کہا ہے، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ حکم الحاکمین کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ لا تجتمع الخصلتان فی عبد منافق او کما قال، کہ منافق بندے میں دو نشانیاں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک حسن الخلق و فقہ الدین، یعنی دین کی سمجھ بوجھ، اور احسن طریقے کے ساتھ حسن اخلاق کا رویہ برتاؤ کرنا، یعنی یہ دو چیزیں منافق کے اندر جو ہے وہ جمع نہیں۔ اور آیت المنافق کی ثلاث، دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا وعد خلف، جب وہ وعدہ کر دے تو وعدہ خلافی کر دے، اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا اؤتمن خان، اور جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ تو وہ منافقت کی پھر بہت ڈینجر جو ہے اس کی وعیدیں آئی ہیں۔ میں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یہودی، وَإِنْهُمْ، اور بے شک وہ إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر یہ نہیں کہ وہ صرف ان کی خواہشات ہی ہیں، یعنی وہ خواہشیں رکھتے ہیں، اور بڑی مزے مزے کی خواہشیں رکھتے ہیں۔ ابھی وہ پیچھے تو کافی خواہشیں گزر گئی ہیں، ابھی آگے خواہشیں مزید آنے والی ہیں کہ وہ کون کون سی خواہشیں رکھتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، ہلاکت ہے ان کے لیے، فویل، ویل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ویل جو ہے وہ دوزخ کے اندر ایک پہاڑ کا نام ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا دوزخ کے اندر ایک عذاب کا نام ہے، بہت سخت کرخت عذاب ان کو دیا جائے گا۔ ویل ان کہتے ہیں تباہی، بربادی، ہلاکت بیان کرنا، اور صرف کے اندر بھی جو حروف استعمال ہوتے ہیں مدح و ذم کے، اور اس طرح افعال مدح و ذم کے افعال استعمال ہوتے ہیں، وہاں پہ زجر و توبیخ کے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ ویل ان کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے، اور بھی دیگر جو ہے اصحاب کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے، ہلاکہ کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ ان میں سے ہے ویل، یعنی ہلاکت، تباہی و بربادی ہے۔ اور یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ جہنم کا عذاب خاص ان یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بپا کیا جائے گا قیامت والے دن۔ تو ان کے لیے کیوں ہے یہ تباہی و بربادی، ہلاکت اور یہ تباہی؟ کہ یکتبون الکتاب، یہ کتاب کو تو لکھتے ہیں بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، یعنی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم پھر یہ کہتے ہیں یقولون، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی لکھی کتاب خود اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پہ بہت ہی سخت وعید ہے جو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تو ان کا نام تھا مروان بن حکم، تو ان کو جو ہے نا کاتب وحی کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اتنا رہنا شروع ہو گئے کہ رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب اللہ نے ان کو یہ مقام دے دیا کہ وہ کوئی وحی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے ہوتے تھے نا تو کہیں پہ آقا کریم سٹاپ بھی کرتے تھے، تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ آگے یا رسول اللہ یہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہاں بالکل یہی ہے، اور وہی ہوتی تھی۔ جب 3 سے 4 مرتبہ ریپیٹیشن ہوئی نا تو وہ اپنے ظاہری بات ہے یہودی عیسائی جدھر جاتے تھے وہاں پر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نہ ماننے والے تھے اور جو بدبخت لوگ تھے انہوں نے کہا اہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس یہ علم ہے، یہ علم ہے، یہ علم ہے، آپ خود کہتے ہو نا کہ جو میں بولتا ہوں تو وہی وہ کہتے ہیں ہاں یہی ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے قرآن کے بارے میں، خود ہی سے اپنی سے لکھواتے رہتے ہیں وہ، تو ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ کافر ہو گئے۔ جب وہ کافر ہوئے نا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے آل عمران لکھنا تھا نا، انہوں نے آل مروان لکھ دیا۔ جب آقا کریم کو جب پتہ چلا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملک جو ہے نا اپنے مدینہ پاک سے بے دخل کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا میں کیوں کروں، تم مدینہ سے ایک علاقے دور تھے نا، اب 2 علاقے دور ہو گئے، 2 علاقے دور۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں آئے، حضرت عمر فاروق کو کسی جلال میں تھے، انہوں نے کہا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا، ابو بکر نے معاف نہیں کیا، میں کیوں معاف کروں، تم 2 علاقے دور تھے نا، اب تم 4 علاقے دور ہو جاؤ۔
اور حضرت عثمان غنی کے دور میں آئے تو انہوں نے رکھ لیا، کیونکہ ان کے جو ہے رشتہ دار بھی تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب وہ خارجیوں نے، ناصبیوں نے حملے کیے تو اس کے اندر ایک بہت بڑی مین سٹریم کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے جو ہے ان کو بلا لیا ہے جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک سے نکالا تھا۔ یہ مروان بن حکم کی میں نے ویسے آپ کے سامنے ڈسکشن کر دیا، لیکن میں جس کی بات بیان کر رہا تھا تو وہ کافر ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا جی ایسے بھی ہوا ہوتا ہے، یہ وہ تو کافر ہو گیا۔ جب کافر ہوا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آقا کریم نے دعا کی کہ اے مولا اس کو کوئی زمین بھی نہ نگلے، اس کو کوئی زمین بھی نہ کھائے۔ کہتے ہیں وہ جب مرا تو لوگوں نے جو ہے اس کو دفنا کے اگلے دن آئے تو اس کی جسم جو ہے نا وہ زمین سے باہر نکلا ہوا تھا۔ انہوں نے پھر جو ہے گہرا کھود کے اس کو اندر دفن کیا، اگلے دن جب پھر آئے تو اس کا پھر جسم جو ہے وہ باہر نکلا ہوا تھا۔ جب 3 سے 4 مرتبہ ایسا ہوا نا عمل، انہوں نے اور مزید گہرا کھودا اور زمین نے اس کو قبول نہیں کیا، اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیتی تھی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کا ایک عمل بھی لوگوں نے دیکھا کہ جو حضور سے غداری کرے اور آقا کریم پہ دعا کر دیں تو بچتا نہیں تھا۔ تو یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے تھے، یکتبون الکتاب بیدیہم ثم یقولون، پھر کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا، تاکہ وہ بیچیں بھی اس کو ثمنا قلیلا، چھوٹی حقیر سی قیمت کے تحت، یعنی چند ایسی قیمتیں لے کے اور یہ اس کو بیچیں۔ تو لیشتروا بھی ثمنا قلیلا، یہ اسے بیچ دیتے تھے ثمنا قلیلا، بہت ہی معمولی رقم کی بس۔ یہ اللہ حکم الحاکمین بتا رہا ہے، ان کے نزدیک بڑی اچھی رقم ہوتی تھی، لاکھوں اربوں خربوں روپے آ جاتے تھے، لیکن اللہ حکم الحاکمین کہتا ہے اس کا سرے سے کوئی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے۔ ثمنا قلیلا یعنی ایک ثمنا اور پھر قلیلا، یہ تمیز ممیز بن رہے ہیں کہ ثمنا اور پھر قلیلا، اتنی کم ویلیو۔ ما فویل لہم، اللہ حکم الحاکمین نے پھر کہا ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ اور پھر تیسری مرتبہ اب اللہ حکم الحاکمین کا غضب کا انداز دیکھیں، پہلے فویل للذین ایک مرتبہ، پھر ما فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتی ہے 2 مرتبہ، اور پھر تیسری مرتبہ وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ان کے لیے جو کماتے ہیں، یعنی ایک ہلاکت ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو، ایک ہلاکت ان کے لیے کہ جو کتاب کو لکھتے ہیں، یعنی کتاب کو لکھنے والوں کے لیے 2 ہلاکتیں۔ اور وہ بھی نہیں بچا کہ جو خالی بولے کہ یار میں نے تم نے یہ کام کیا، لیکن وہ پورا ملوث تھا، یعنی وہ پیسے لینے میں، اس کو رکھنے میں، اس میں سے عیش و عشرت کرنے میں، تو وہ اس کے لیے الگ سے ہلاکت ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جو کماتے ہیں پھر ان سے جو ہے سارا اپنا پیسے وغیرہ اور یہ سب کچھ۔ اور آگے اللہ حکم الحاکمین نے شرما وقال، وہ یہ کہتے ہیں، اب ان کی خواہشیں دیکھیے گا، لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، کیوں نہیں چھوئے گی، الا مگر ایام معدودہ، گنتی کے چند دن ہمیں آگ چھوئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی تورات میں انہوں نے خود لکھا تھا، ان کی تورات اور ان کے اکارڈنگ یہ کہتے تھے زندگی جو ہے نا یہ زمین کی وہ 7000 سال ہے، 7000 سال بعد زندگی دی اینڈ ختم ہو جائے گی، اور 7000 سال کے اندر ہم نے 1 سال کے اندر 1 دن اللہ کی نافرمانی کی تھی، بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو ہمیں بس وہ 7000 سال کے حساب سے اگر دیکھا جائے نا تو ہمیں 70 دن بن جائیں گے، یا کسی طرح جو ہے نا انہوں نے اپنی گنتی جو ہے نا حساب کتاب لگایا کہ 70 دن ہم جو ہے نا جہنم کے اندر رہیں گے، بس اتنا ہی ہمیں عذاب ہوگا۔ اور باقی حضرت ربیع بن خثیم اور ربیع بن انس نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور قول بھی نقل کیے جس میں وہ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن جو ہے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو وہ گنتی کے 40 دن نہیں ہے، بس ہم وہی دوزخ میں رہیں گے، اس کے بعد نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ جہنم کے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک ایک درخت ہے، جہنم کے ادھر بھی لگا ہوا ہے، جہنم کے ادھر بھی لگا ہوا ہے، قرآن نے بھی اس کا نقشہ کہنا ہے شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، کانٹوں والا درخت جو ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا دوزخیوں کو، اور ان کی انتڑیاں اور سب کچھ کاٹ کے رکھ دے گا وہ۔ طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اور ان کو دیکھ کے کہا جائے خذوہ، پکڑو نا اس کو، فاتلوہ، اور اس کو اب چکھو مزہ۔ تو وہ جو درخت ہے نا تو وہ کہتے ہیں جی وہ ایک سے جہنم کے سائڈ پہ ایک درخت ہے، دوسری سائڈ پہ زقوم کا دوسرا درخت ہے، اس کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، بعض کہتے ہیں جی 40,000 سال کا فاصلہ ہے، تو وہ جو فاصلہ ہے نا اس کے تحت یہ ٹریول کریں گے، اور بس وہ کہتے ہیں اتنا ہی ہمیں عذاب ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ ان کی خواہشیں تھیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہودی آئے اکٹھے ہو کے، اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہ جہنم کے اندر بس اتنے دن ہی رہیں گے۔ تو میں حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے جب پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا مزہ آیا پڑھ کے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کیا، ان کے نا سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا
گھبراؤ نہیں، تم کہتے ہو کہ جہنم میں ہم صرف تھوڑے دن کے لیے رہیں گے اور بعد میں ہم بدل دیے جائیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے اور آپ کی امت آ جائے گی، گھبراؤ نہیں۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے نا بڑے پیار سے جس طرح بندہ کہتا ہے، تو نبی پاک نے سر پہ ہاتھ رکھا، گھبراؤ نہیں، جہنم میں میری امت نہیں ہوگی، تم ہی ہوگے اور ہمیشہ ہی ہوگے، دائماً ہمیشہ ہی رہوگے، ٹینشن نہیں لینی۔ یعنی آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ ہم بدل دیے جائیں گے، یہ وہ ٹینشن نہیں لینی، ادھر آؤ نا، پاس آؤ، بات سنو۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تم نہیں ہوگے ہمیشہ، اور ہمیشہ ہی تم ذلیل ہوگے جہنم کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا، اور ان کا یہ دیکھیں، ان کی خصلت دیکھیں کتنی خبیث والی خصلت تھی ان کی۔ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت آ جائے گی اور ہم جو ہے تھوڑے دن نہیں رہیں گے جہنم میں، اور ہم تو جنت کے بڑے جو ہے پکے ٹھکے جو ہے مسلمان اور مومن، اور ہم جو جنت کے ٹھیکے دار ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اپنی لاڈلی قوم، اللہ کے اتنے انعام، یہ نہیں دیکھا کہ اپنی نافرمانیاں کتنی انہوں نے کی تھی۔ تو ایک عورت تھی زینب بنت حارث، کافر، جب خیبر فتح ہو گیا نا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ خیبر سارا فتح کر لیا یہ وہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا انہوں نے پری پلان کر کے نا زہر دے دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھایا، ساتھ والا بندہ ویسے ہی فوت ہو گیا لقمہ کھا کے۔ آقا کریم نے نا سارے یہودیوں کو جمع کر لیا، یہودیوں کو جمع کر کے کہا میں تم سے جو سوال پوچھوں نا سچ سچ جواب دینا ورنہ تمہاری شامت آ جائے گی۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے، سچ ہی جواب دیں گے۔ کہا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے جھوٹ بولا، ہمارا باپ فلاں ہے۔ کہتے نہیں تمہارا باپ فلاں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہمارا باپ فلاں ہے۔ اچھا تم لوگ جہنم میں رہو گے؟ کہتے نہیں ہم جہنم میں تھوڑی دیر نہیں رہیں گے، بعد میں آپ کی امت آ جائے گی۔ کہا تم جھوٹ بولتے ہو، ہماری تورات میں یہ نہیں لکھا، جہنم میں تم بھی ہمیشہ رہو گے۔ اور کہا جی آپ بالکل سچ بولتے ہیں۔ کہتے زہر مجھے دیا تھا، اور کہا جی یا رسول اللہ ہم نے آپ کو زہر اس لیے دیا تھا تاکہ اب دیکھیں آپ اللہ کے آخری نبی ہے کہ نہیں، اگر آپ اللہ کے آخری نبی ہے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں، اور اگر آپ اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں تو ہمیں آپ سے آزادی مل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے، تم لوگوں نے کلمہ کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اور تم لوگوں نے یہ سازش کی تھی۔ تو کٹو نا ذرا اس کو، زینب بنت حارث کو، اس کو بلایا اور اس کو قتل کروا دیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، قصاص کے ذریعے اس کو قتل کروا دیا، اور الانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، تو قصاص اس کو قتل کروا دیا۔ اور اس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا حضرت عائشہ کو کہ عائشہ میرا وقت قریب آ گیا، میں اب دنیا سے جانے لگا ہوں، اور میں وہ زہر کے اثرات ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں، مجھے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک اور روایت اس کے ساتھ پس منظر میں کہ آقا کریم نے تاکید سے کہا کہ تم بھی جہنم میں رہو گے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں صرف جہنم چند دن کے لیے ہی ہے۔ کل، اب اللہ کا الحاکمین جلال میں آئے، کہا محبوب آپ اپنی ذرا زبان ما ینطق سے ان کو بولیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ کوئی کسی قسم کا کوئی وعدہ، کوئی پیپر، کوئی سائن، کوئی ایگریمنٹ، کوئی اسٹیمپ پیپر کوئی ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اگر ہے تو پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جائے گا، اوکے ہے، تم جنت میں ہی جاؤ گے، چند دن ہی عذاب ہوئے گا تمہیں، اگر تمہارے پاس کوئی اس طرح کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ام تقولون، اگر نہیں تو پھر تم بولتے ہو علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھتے ہو، تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ پر بہتان باندھنے کا کیا گناہ ہے، کیا حساب کتاب ہے۔ بلا، کیوں نہیں جی، من کسب سیئاتن، اللہ کا الحاکمین نے کہا جس نے کمائے گناہ، سیئاتن کسب یکسب، اور اس سے مراد کمانا کا یہ جو کاروبار ہے یہ سارا کرنا، تو بلا من کسب، جس نے کمائے سیئاتن گناہ، واحاطت به خطیئته، اور پھر وہ گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی اپنے گناہوں کے اندر ہی وہ دلدل کے اندر دھس گیا، فاولئک، تو ان کے لیے ہے اصحاب النار، یعنی وہی لوگ ہیں دوزخی، یعنی نار کے اصحاب، دوزخ کے اصحاب، آگ کے اصحاب، صاحب نار، دوزخی لوگ، ہم وہ ہیں فیہا، اس میں، خالدون ہمیشہ ہی رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک، وہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ، جنتی لوگ، صاحب جنت، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی دو ہی چیزیں ہیں، یا جنتی یا جہنمی، جہنم اور جنت۔ تیسرا بھی ہے، ایک وہ مقام اعراف ہے، وہ انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف پوری صورت ہے، اس میں ہم جانیں گے کہ وہ کون مراد ہے۔ یہ اللہ کا الحاکمین نے یہودیوں کو سارے پہلے، اللہ کا الحاکمین کی مجھے یہ بات بڑی اچھی ہے کہ وہ پہلے سب کچھ بیان کرتا ہے ان کی باتیں، اور پھر ان کا
صحیح ڈاکٹرائن کے ذریعے رد کرتے ہیں، تو اللہ حکم الحاکمین نے اس طرح ان کا رد فرمایا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارا پہلا پارہ بھی حمدی تعالی نصف ہو چکا، اور انشاءاللہ اگلے نصف کا باقاعدہ آغاز اگلے درس قرآن میں کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن کے فہم کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اپنے قلوب و ذہان کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔